محسن شکیل صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی عنایت، بہت شکریہ. محسن شکیل صاحب ڈائریکٹ میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کے ذریعے ادبی تخلیق میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو خالص ادب ہے جی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. خالص ادب کی میں بات کر رہا ہوں. جی ویسے تو یہ اظہار کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے کہ جس میں جو بھی چاہتا ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. تو لیکن ادب کے اور یا آرٹ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ ذرا بلند تر ہوتے ہیں اور اس کی ذرا ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں. تو ان ضروریات یا ان لوازمات تک پہنچنے کے لیے جو خالص ادب ہے جو کہ ادبی زمرے میں آتا ہے. اب میں ایک مثال کے طور پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ بہت سے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو کہ ہمارے قومی شاعر جناب علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیے جاتے ہیں اور اس میں نہ بحر ہوتی ہے نہ وزن ہوتا ہے. تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بے ادبی ہوتی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے وہ صرف نیچے علامہ اقبال کا نام لکھ دیتے ہیں اور اس شعر کو. حالانکہ اقبال کا اگر کلام دیکھا جائے اس کا تو ایک بہت بڑا ڈکشن ہے، اس کا تو بہت بڑا اسلوب ہے. علامہ اقبال کا شعر تو پتہ نہیں کتنے اشعار میں پہچانا جاتا ہے اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے لفظوں کی بنت کے لحاظ سے، اور اپنے جو ہے وہ اس کے اندر جو انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے، جو اپنا فلسفہ یا جذبہ یا جو بھی جس انداز میں جو اقبال کا ایکسپریشن ہے وہ تو بڑا مہا ایکسپریشن ہے، کوئی چھوٹا ایکسپریشن تو ہے نہیں. تو وہ جو ایکسپریشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو ویسے تو ہر ایک کو اجازت ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اپنا اظہار تو کر سکتا ہے، لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ جو ہمارے بہت بڑے جیسے مرزا غالب ہیں یا مومن خان مومن ہیں یا علامہ اقبال ہیں، فیض احمد فیض صاحب ہیں، یا اس اسٹیچر کے اور اس منصب کے جو شعراء کرام ہیں اور اس طرح سے جو لکھنے والے ہیں، ان کو جو ہے یا تو ان کے پورے اشعار جو مکمل طور پر جو ان کے کلام سے یا ان کے دیوان سے انہوں نے کہیں سے اگر کاپی کر کے یا اس کو دیوان سے دیکھ کر لکھ کر انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو ڈالنے کی خواہش ہوتی ہے، یا اور اپلوڈ کرتے ہیں ان کو. اگر وہ ان کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے اوریجنل جو ڈاکومنٹ ہے، ان کا جو دیوان ہے، اس سے لے کر کریں. اپنا کوئی ایسا جو ہے جو کہ بہت ہی میڈیاکر، بہت غیر معیاری جو ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کسی کا نام اتنے بڑی شخصیات کا کہ جنہوں نے پورے ادب کی تشکیل کی ہے، اردو ادب کی تشکیل کی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ان کے نام کو اس طرح سے شامل کر دینا، یہ تو میں بہت نامناسب، بہت معیوب سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے جو ہے یہ تو ظاہر ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کسی سے بھی کہ جو اگر اتنا شوق رکھتا ہے، جس کو علم و ادب سے اتنا شوق ہے کہ وہ اپنے جو وال پر اتنے بڑے شعراء کا کلام شیئر کرنا چاہتا ہے، اپلوڈ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اس کی پوری جو روح ہے اس کے مطابق پوسٹ کرے، تو پھر وہ بہت اچھا رہتا ہے. اور اسی سے اس پوسٹ کرنے والے کا جو لیول ہوتا ہے نا، اس کی سمجھ اور اس کی فہم، اس کی علم، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. بلند اس کا نام بھی، جس کو کہتے ہیں نام روشن ہونا، کہ اس نے کسی نے بھی اگر کسی نام سے اپلوڈ کیا ہے اور اس نے غالب کا شعر کوٹ کیا ہے، تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص غالب کو پڑھا ہوا ہے، غالب کے ادب اور مقام سے آگاہ ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ شعر آگے بڑھایا اور اس کو اپلوڈ کیا. اچھا محسن شکیل صاحب، آج جو سوشل میڈیا پہ نوجوان بہت سی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں، اور خاص کر نوجوان شعراء اور ادبا اپنی چیزیں بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو ادب ہو یا ہمارے بلوچستانی ادب یا باقی پاکستانی ادب، کیا ان کی ترویج و ترقی میں اس کا کردار کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یا اس کے اپلوڈ ہونے سے ادب ترقی کی جانب رواں ہے یا تھوڑی سی کمی بیشی ہے اس میں؟
देखिए, मैंने शुरू में गुफ्तगू के दौरान यही अर्ज़ किया था कि एक होता है तख्लीकी अदब या अदब आलिया या इस तरह की जो अदब की जो आला और अरफा सूरतें हैं, जी। मैं उसका कायल हूँ और मैं उसी हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। तो सोशल मीडिया पर जब तक कि कोई बहुत बड़ा और मोतबर लिखने वाला अपनी वॉल पर कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करता है जिसका बड़ा नाम है और जिसको लोग बहैसियत शायर या अदीब पहचानते हैं, माशरे में उसका एक मकाम है, तो वो अगर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो तो यकीनन एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन आम तौर पर और उमूमी तौर पर ये गलती हो रही है कि जिसमें जो उनके मकाम से आगाह नहीं होते और वो फिर कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर देते हैं किसी भी शायर या अदीब का नाम उसके नीचे लिख कर कि जिससे बड़ी दिल आज़ारी के पहलू निकलता है, और ये बहुत मायूब बात है। अच्छा, हमारे जो सीनियर उदबा और शोरा हैं वो तो सोशल मीडिया की तरफ नहीं आते, और वो कहते हैं कि हम खुद अपलोड नहीं करते क्योंकि ये तो नौजवानों का काम है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और आप क्या समझते हैं कि हमारे जो अदबी इदारे हैं, मसलन अकेडमी ऑफ अदबियात पाकिस्तान है, या इवन हमारे बलूचिस्तान में बलूची एकेडमी, बरावी एकेडमी, पश्तो एकेडमी या दीगर एकेडमीज़ हैं, क्या इनको इन शोरा और उदबा के कलाम को या उनकी निगारशात को अपलोड करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इससे इस्तेफादा कर सके? जी, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि जैसे एकेडमी ऑफ लेटर्स है या और भी इदारों के, जैसे आपने नाम अभी सब के नाम बताए हैं, इन सब की अपनी वेबसाइट्स हैं हम्म। और इनकी वेबसाइट्स से जो कलाम या कोई भी ऐसी तहरीर अगर वहाँ से कोई कॉपी लेता है और कॉपी करता है और उसको फिर अपनी वॉल पर पेस्ट करता है, तो ये तो अथेंटिक चीज़ हुई ना। ये तो फिर मोतबर हवाला हुआ जो वेबसाइट से अगर आपने लिया हुआ, और अगर आप उसके साथ लिख भी देते हैं नीचे कि अगर इतनी तो जुर्रत, इतनी अखलाकी जुर्रत तो होना चाहिए कि जब आप लिखें तो फिर उसके नीचे ये उसका क्रेडिट भी दें कि ये मैंने फ़लाँ वेबसाइट से उसको उठाया है, और ये ताकि उसकी अगर कोई रिसर्च के एलिमेंट से कोई अगर कोई देखना चाहे तो उसको एक हवाला मिल जाए और वो उस हवाले को कंफर्म भी कर सके, चेक भी कर सके। काउंटर चेकिंग उसकी हो सकती है ना, किसी भी रिसर्च के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो ज़ाहिर है उसके एंड में फिर आप एक बिब्लियोग्राफी देते हैं। बिब्लियोग्राफी में फिर उसका जो मजमून होता है या जो भी हवाला होता है उसका सफ़ा नंबर तक पेस्ट करके या मेंशन करना पड़ता है। तो उसके उसमें ज़ाहिर है ये जो रिसर्च का जो काम होता है, तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अगर कोई जो बात उस मकाले में या उस तहरीर में या उस शेर के हवाले से मौजूद है कहीं पर, किसी किताब में, मकाले में, तो वो उसको अगर कोई साहब उसको काउंटर चेकिंग करना चाहें तो उनके पास वो उसका सफ़ा नंबर भी मौजूद होता है, मुसन्निफ़ का नाम भी मौजूद होता है और रिसाले का नाम मौजूद होता है कि कहाँ पर शाया हुआ। ज़ाहिर है वो रिसर्च का काम होता है तो उसके लिए बहुत सी किताबों को देखना पड़ता है, उन किताबों के हवाले मौजूद होते हैं। तो वो उनको अगर मेंशन कर दिया जाए तो वो आइंदा रिसर्च करने वाले फिर ज़ाहिर है आपकी वाल पर भी आएंगे, वो भी ये समझेंगे कि हाँ ये अथेंटिक बात करने वाला है और ये फजूल बात नहीं करता और ये बिल्कुल मोतबर बात होती है, और उस मोतबर हवाले को वो फिर कहीं पर मेंशन भी कर सकता है, गुफ्तगू में ला सकता है, अपने मकाले में कहीं लिख सकता है या अपनी तहरीर में कहीं शामिल कर सकता है। बहुत सी ऐसी पैराग्राफ होते हैं कहानियों में, अफसानों में, नॉवेल्स में, अशार की सूरत में कोई एक अशार कोट कर दिया जाता है। तो इन सब में अगर कोई ये हवाला भी दे दिया जाए कि ये फ़लाँ किताब से इसकी सफ़ा नंबर फ़लाँ है और इसके मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया जाए, तो ये तो फिर बहुत आला दर्जे की अपलोडिंग होगी ना, और इसका जो मोतबर हवाला बनेगा वो तो आपकी अपनी वाल के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। वैसे मोहसिन शकील साहब, मैं तो देखता रहता हूँ आपके पेज को भी, माशाल्लाह आप जहाँ भी मुशायरों में जाते हैं और अपलोड कर लेते हैं, तो ये अच्छी रिवायत है। और मैं बाकी सीनियर शोरा और उदबा भी इस तरह करें ताकि वो भी, उनको भी नौजवान देख के उनसे इस्तेफादा करें। तो अब आते हैं आपकी शायरी की तरफ। तो क्या सुनाना चाहेंगे आज? कोई गज़ल, कोई नज़म, ताकि चूँकि हमारे जो नाजरीन हैं, जो सामीन है, वो
آپ کے نام سے آشنا ہے، آپ کے کلام سے بھی آشنا ہے، سننا چاہتے ہیں کہ آج محسن شکیل ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں ایک غزل پیش کرتا ہوں جی ارشاد. کہ چونکہ میں ذرا جدید طرز احساس کو لکھتا ہوں جی اور اسی طرح کے جو جدید موضوعات ہوتے ہیں ان کو پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تو ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ مٹے ہیں رنگ پروں پر خوشی اتاروں گا، واہ. مٹے ہیں رنگ پروں پروں پر پر. خوشی اتاروں گا، میں تتلیوں کے لیے شاعری اتاروں گا. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. مٹے ہیں رنگ پروں پر خوشی اتاروں گا، میں تتلیوں کے لیے شاعری اتاروں گا، رکھے گا تجھ کو ابد تاب ان ہواؤں میں، واہ. رکھے گا رکھے گا تجھ کو ابد تاب ان ہواؤں میں، تیرے چراغ میں جو روشنی اتاروں اتاروں گا. گا، بہت خوب. اور پھر اس کے بعد سمجھ پاؤ گے لکیریں جب، واہ. جب اس کے بعد سمجھ پھر پاؤ اس گے. کے بعد سمجھ پاؤ گے لکیریں جب، بنا کے ہونٹ لبوں پر ہنسی اتاروں گا. واہ واہ، بہت خوب بہت اور بہت خوب. میں آج گزری کتھا کا سنا کے ایک جملہ، واہ واہ. میں آج گزری کتھا کا سنا کے سنا ایک کے. جملہ، واہ واہ، سماعتوں میں تیری سنسنی اتاروں گا. بہت خوب بہت خوب. اور ابھی حروف کے اس کارزار وحشت میں، واہ. ابھی حروف کے ابھی حروف کے اس کارزار وحشت میں، رجز لکھوں گا نیا آدمی اتاروں اتاروں گا، گا. بہت خوب. اور سکون سے نہیں رکھوں گا ان کی موج طرب، واہ. سکون سے نہیں رکھوں گا ان کی موج طرب، سمندروں میں ابھی چاندنی اتاروں واہ گا. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. اور سکون سے نہیں رکھوں گا ان کی موج طرب، سمندروں میں ابھی چاندنی اتاروں گا، مٹے ہیں رنگ پروں پر خوشی اتاروں گا، واہ. میں تتلیوں کے لیے شاعری اتاروں گا. بہت خوب، بہت پیارا، پیاری غزل ہے. بڑی عنایت. اچھا، اور کیا، اور ایک غزل سنائیں گے یا نظم؟ میں ایک اور پیش کرتا ہوں کہ ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں، واہ. ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں، آپ یک طرفہ محبت بھی تو کر سکتے ہیں. بہت خوب. جب آپ کا منصب ہی واہ واہ. محبت کرنا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے، تو آپ یک طرفہ یک محبت طرفہ بھی تو کر سکتے ہیں. جی. ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں، آپ یک طرفہ محبت بھی تو کر سکتے ہیں. اور ہم اگر چاہیں تو وحشت میں گھری آنکھوں سے، ہم اگر چاہیں تو وحشت میں گھری آنکھوں سے بہت خوب. گمشدہ خواب کو رخصت بھی تو کر سکتے ہیں. ہیں، بہت خوب. اور کر کے ویران کسی دل کا نگر وحشت میں، واہ. کر کے ویران کسی دل کا نگر وحشت میں، غیر آباد سکونت بھی تو کر سکتے ہیں، اور اپنے ہی آپ سے گمسم کئی باتیں کرنے، واہ 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 واہ، اپنے ہی آپ سے گمسم کئی باتیں کرنے، خود بھری بزم میں خلوت بھی تو کر سکتے ہیں. بہت خوب. اور وہ جنہیں دیر ہوئی کار محبت میں اگر، واہ واہ، وہ جنہیں دیر ہوئی کار محبت میں اگر وہ جنہیں دیر ہوئی کار محبت میں اگر، پھر سے آغاز کی اجلت بھی تو کر سکتے ہیں. بہت خوب. وہ جنہیں دیر واہ ہوئی واہ واہ. کار محبت میں اگر، پھر سے آغاز کی اجلت بھی تو کر سکتے بہت خوب. ہیں. اور مضطرب ہیں جو بہت رم کریں نگری نگری، واہ واہ واہ. مضطرب ہیں جو بہت رم کریں نگری نگری، دشت کے بیچ یہ وحشت بھی تو کر سکتے بہت ہیں. خوب بہت خوب. ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں، آپ یک طرفہ محبت بھی تو کر سکتے ہیں.